بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جلد مل سکے۔ سامعین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سامعین، یہود نے قریش کے ذریعے بارگاہ رسالت میں 3 سوالات پیش کیے۔ نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، ان چند جوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے غار کوہ میں جا چھپے تھے؟ نمبر 3، وہ کون شخص تھا جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا تھا؟ ان سوالات کے جوابات میں سورہ کہف کا نزول ہوا اور تیسرے سوال کے جواب میں ذوالقرنین کے حالات بیان فرمائے گئے، لیکن علماء امت اب تک یقینی طور پر ذوالقرنین کی شخصیت کا تعین کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی قصص القرآن میں علماء متقدمین و متاخرین کے مسلک پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں علماء سلف کے 2 مسلک رہے ہیں۔ اکابر تفسیر و حدیث مثلا حضرت علی علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، شعبی، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حبان، ابن حجر، نووی، عینی اور قرطبی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین سب ذوالقرنین کے سکندر مقدونی ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ البتہ امام رازی اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہم ذوالقرنین کو سکندر مقدونی بتاتے ہیں، مگر تاریخی حقائق اس نظریہ کے خلاف ہیں، چونکہ قرآن کا بیان کردہ ذوالقرنین موحد اور صاحب ایمان ہے، جبکہ سکندر مقدونی مشرک اور بت پرست تھا۔ ذوالقرنین نیک و صالح ہے اور سکندر مقدونی ظالم و ستمگر تھا۔ ذوالقرنین کی مغربی مہم کا صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ اس کے برخلاف سکندر مقدونی کا مغرب کی سمت اپنے دارالخلافہ مقدونیہ کے مغربی کنارے کی جھیل سے آگے بڑھنا تاریخ سے ثابت نہیں۔ علماء سلف کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک قدیم بادشاہ تھا اور وہ زرتشت کا پیرو تھا۔ بعض علماء سلف نے اس کا نام سکندر بتایا ہے، مگر ان کی مراد سکندر مقدونی سے نہیں، بلکہ وہ 2000 قبل مسیح کی ایک دوسری ہستی سکندر رومی کو اس کا مصداق تسلیم کرتے ہیں، اور رومی اور مقدونی کو 2 جدا جدا ہستیاں مانتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کی تصدیق اور تصریح تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 167، فتح الباری جلد 6 صفحہ 294 اور 295، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 105 اور 106 میں موجود ہے۔ علماء متاخرین میں سے بعض نے تو اسی غلط بات کو اختیار کر لیا کہ سکندر مقدونی ہی قرآن کا مذکورہ ذوالقرنین ہے، اور بعض نے علماء سلف کے اقوال نقل کرنے پر اکتفا کیا، اور بعض نے بلا دلیل یمن کے حمیری بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو ذوالقرنین کہہ دیا۔ سامعین، اس سلسلے میں مولانا ابو الکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں سورہ کہف کے تحت شاندار تحقیق پیش کی ہے، جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن کریم نے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے اور اس کو ذوالقرنین کہہ کر پکارا ہے، وہ دراصل اس کا نام نہیں، لقب ہے۔ عربی اور عبرانی میں قرن
کے معنی سینگ کے ہیں، اس لیے ذوالقرنین کے معنی ہے 2 سینگوں والا۔ لیکن چونکہ ہمارے علماء کو تاریخ میں کوئی ایسا حکمران نظر نہ آیا جس کا یہ لقب مشہور و معروف رہا، اس لیے ان کو قرن کے معنی میں طرح طرح کے تکلفات کرنا پڑے۔ تورات کے بغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو قد نظر یعنی بخت نصر کے حملہ اور یروشلم کی تباہی سے بہت پہلے ہی متعدد انبیاء بنی اسرائیل نے یہود کی اس تباہی اور اسیری کی اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیشین گوئی یعنی پریڈکشن کر دی تھی کہ 17 سالہ اسیری کے بعد ایک نیک اور صالح حکمران کا ظہور ہوگا جو بابل کو تباہ کر کے بنی اسرائیل کو دوبارہ رہائی دلائے گا۔ سامعین، ان پیشین گوئیوں یعنی پریڈکشنز میں سے بعض میں سے اس کا نام خورس، بعض میں اس کا لقب شاخ یا سینگ، اور بعض میں اس کے لقب کا تمثل بعالم رویا پیش کیا گیا ہے۔ ہم مثال کے طور پر تورات سے اس سلسلے کی چند پیشین گوئیاں یعنی پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سامعین، یہود پر اس مصیبت اور بالآخر نجات سے تقریباً 160 سال قبل حضرت یسعیاہ نے فرمایا تھا، یروشلم کی بات کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور اس میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا۔ جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی پوری کرے گا، اور یروشلم کی بات کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور ہیکل کی بابت کے اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ سامعین، اس کے بعد حضرت یرمیاہ نے اس بشارت کے وقوع سے تقریباً 60 سال پہلے اس کی پیشین گوئی کی تھی۔ ملاحظہ ہو باب 50 1 تا 9، اب 51 28 تا 55 وغیرہ۔ علاوہ ازیں حضرت صحیح، حضرت جکوک اور حضرت ناہوم علیہم السلام وغیرہ ہم نے بھی اپنے اپنے زمانے میں اس واقعہ کے متعلق پیشین گوئیاں کی تھیں جو ان کے صحائف میں اب بھی موجود ہیں۔ سامعین، حضرت یسعیاہ کی جو پیشین گوئی ہم نے پیچھے نقل کی ہے، اس میں اس نجات دہندہ بنی اسرائیل کا نام خورس مذکور ہے، اور یہ تصریح بھی موجود ہے کہ ان کو بارگاہ الہی سے ایک خاص لقب عطا ہوا تھا۔ اس لقب کا ذکر حضرت زکریا نے کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نہیں ہیں، یہ اس سے بہت پہلے زمانے کے ایک دوسرے نبی ہیں جو حضرت حجی کے ہم عصر تھے، اور تورات کی تصریح کے مطابق ان پر شاہ فارس دارا کی حکومت کے دوسرے سال کے 8ویں مہینے میں کلام الہی کا نزول ہوا تھا۔ صحیفہ زکریا میں کچھ یوں درج ہے، رب الافواج نے فرمایا ہے کہ دیکھ، وہ شخص جس کا نام شاخ یعنی سینگ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاں، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح و سلامتی کی مشورت ہوگی۔ سامعین، ان سب سے زیادہ واضح ذوالقرنین کے لقب کا وہ تمثل ہے جو حضرت دانیال علیہ السلام کو عالم رویا میں دکھایا گیا، اور جس کا مفصل ذکر صحیفہ دانیال میں موجود ہے۔ بابل کی اسیری کے زمانے میں بنو قد نظر کے بیٹے ہیل شفر کی حکومت کے 3 سال حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس کو وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ تب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے ایک مینڈھا کھڑا ہے، جس کے 2 سینگ ہیں، دونوں سینگ اونچے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مغرب کی طرف سے ایک بکرا آیا اور تمام روئے زمین پر پھرا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سا سینگ تھا،
وہ اس دو سینگ والے مینڈے کے قریب آیا اور اپنے پورے زور سے اس پر حملہ آور ہوا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور اسے زمین پر پٹخ دیا، اور کوئی نہ تھا کہ اس کو اس سے چھڑا سکے۔ وہ بکرا جب نہایت زور آور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ 4 عجیب سے سینگ آسمان کے چاروں ہواؤں کی طرف نکلے۔ سامعین، صحیفہ دانیال میں ہے کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی: جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ میڈیا اور فارس یعنی پرشیا کے بادشاہ ہیں۔ وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے۔ اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 سینگ اور نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن اس کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا۔ سامعین، اس تعبیر سے ظاہر ہے کہ 2 سینگوں والا مینڈا دراصل سائرس کا تمثل تھا، جو میڈیا اور فارس کا شہنشاہ تھا اور جس کا زمانہ تاریخوں میں 530 قبل مسیح تا 550 قبل مسیح بتایا گیا ہے۔ ایک سینگ والا بکرا سکندر مقدونی 326 قبل مسیح تا 335 قبل مسیح تھا، جس میں سائرس کی مملکت کے وارث دارا یعنی ڈیریس کو شکست دی، اور جس کے مرنے کے بعد اس کی وزیر و عریض سلطنت اس کے فوجی افسروں میں حسب ذیل 4 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ نمبر 1 میکدونیا، جہاں اینٹیگوینس دوم نے اپنی حکومت قائم کی۔ نمبر 2 ایشیائی ممالک جو سلیکوس کے زیر اقتدار رہے۔ نمبر 3 مصر و ملحقہ ممالک جن پر ٹالمی نے حکومت کی۔ نمبر 4 یونان، ایشیائی کوچک کے بعض علاقے، کریٹ اور کچھ دوسرے یونانی جزیرے جو مذکورہ بالا تینوں حصوں سے الگ اور خود مختار رہے۔ سامعین، مولانا آزاد حضرت دانیال علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ کچھ یوں کرتے ہیں: اس خواب میں میڈیا اور فارس کی مملکتوں کو 2 سینگوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے خیال ہوتا تھا کہ عجب نہیں فارس کے شہنشاہ کے لیے یہودیوں میں ذوالقرنین کا تخیل پیدا ہو گیا ہو، یعنی 2 سینگوں کی شہنشاہی، اور وہ اسے اس لقب سے پکارتے ہوں۔ تاہم یہ محض ایک قیاس تھا، اس کی تائید میں کوئی تاریخی شہادت موجود نہ تھی، لیکن سن 1838 کے ایک انکشاف نے، جس کے نتائج بہت عرصہ کے بعد منظر عام پر آئے، اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا کہ فی الحقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا، اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا، بلکہ خود سائرس کا یا باشندگان فارس کا مجوزہ اور پسندیدہ نام تھا۔ اس انکشاف نے شک و تخمین کے تمام پردے اٹھا دیے ہیں۔ یہ خود سائرس کی ایک سینگی تمثیل ہے جو استخر کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی۔ اس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈے کی طرح 2 سینگ ہیں۔ اوپر خط یخی میں کتبہ کندہ تھا، اس کا بڑا حصہ ٹوٹ کر ضائع ہو چکا ہے، مگر جس قدر باقی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ تمثال کی شخصیت واضح ہو جائے۔ اس تمثال کے لیے فرینچ مصنف ڈیالا فینارسل کی کتاب ایل آرٹ اینٹیونی پرس دیکھنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مادہ اور فارس کی مملکتوں کو 2 سینگوں سے تشبیہ دینے کا خیال ایک مقبول اور عام تخیل تھا، اور یقیناً سائرس کو ذوالقرنین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تمثال میں پروں کا ہونا اس کے ملکوتی صفات و فضائل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نہ صرف پارسیوں میں بلکہ تمام معاصر قوموں میں یہ اعتقاد عام طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا انسان ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت کے بعد جب سائرس کے ان حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے جو یونانی مورخوں کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بیان کی جو ہو بہو تصویر ہے اور دونوں بیان اس درجہ باہم مطابقت رکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کسی دوسری شخصیت کا قیاس و گمان بھی کیا جا سکے۔
سامعین، ہم نے اس ویڈیو میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دلچسپ معلومات اور تحقیق قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو مختلف قسم کی پیشین گوئیاں اور مختلف قسم کی آراء تھیں وہ کیا تھیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ذوالقرنین کے حالات زندگی بیان کریں گے، سو پلیز ہماری نیکسٹ ویڈیو کو بھی ضرور سنیں۔